اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ 37 شبہات جو قرآن پاک پر ہے، اس میں سے پہلا ہے آیات سے منہ موڑنا، اعراض عن الآیات و سرپن۔ اعراض طریقہ انکار ہے، سرپ بھی ہٹنے کو کہتے ہیں، دوسروں کو بھی ہٹانا، یہ بھی اعراض سے تعلق رکھتا ہے۔ قرآن کریم میں اعراض لفظ سرب کی بجائے صدب ہے، صدبن انہا، صدب اعراض کو کہتے ہیں، کسی سے اپنے آپ کو پردے میں کرنا۔ صدب اس خول کو بھی کہتے ہیں جس میں موتی چھپا ہوتا ہے۔ دوسرا ہے جہود۔ جہود اکثر استعمال ہوتا ہے انکاری انادی میں، انکار بھی کبھی آتا ہے اور کبھی ابا بھی آتا ہے، مگر انکار مطلق ہوتا ہے۔ جہود اناد کی وجہ سے ہوتا ہے اور ابا استکبار کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تیسرا وجہ ہے خوض فی الآیات، یخوضون فی الآیاتنا۔ خوض اصل میں کہتے ہیں پانی میں غوطہ لگانے کو، کہ کسی چیز کو اسی طرح نکالے۔ خوض استعمال ہوتا ہے کہ کوئی قرآن و حدیث میں تلاش کرے باطل کو، باطل کے ارادے سے قرآن و حدیث میں تحقیق کرنے کو خوض کہتے ہیں۔ ارادہ ہو اعتراض کرنے کا، غلط اور باطل بحث کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چوتھا وجہ ہے کہ قرآن ہم بھی نازل کر سکتے ہیں۔ سورہ انعام 92 نمبر آیت میں ہے سأنزل مثل ما انزل اللہ۔ 93 نمبر آیت سورہ انعام۔ یہ جھوٹے دعوے تھے اس لیے تو کہا گیا فاتوا بسورۃ من مثل۔ اگر یہ کہہ بھی دے کہ ہم بھی اگر چاہے تو اس طرح بنائے، اسی طرح کہو، پھر یہ بالکل نہیں کہہ سکتے۔ چیلنج پہلے سے قرآن پاک نے پیش کیا ہے جو کسی نے پورا نہیں کیا ہے۔ پانچواں وجہ تکذیب کا ہے، انکار اس دعوے پر کہ یہ کتاب نعوذ باللہ جھوٹا ہے، اس لیے نہیں مانتے۔ چھٹا ہے اشتراب بالآیات، دنیا کے مقابلے میں قرآن کو چھوڑ دے۔ ساتواں وجہ ہے غفلت۔ سورہ یونس 7 نمبر آیت میں ہے والذین هم عن آیاتنا غافلون۔ 7 نمبر آیت۔ غفلت کے 2 درجے ہیں، ایک غفلت ہے بغیر اختیار کا، ایک چیز کو دھیان نہیں، اس سے سنتا نہیں، کسی اور چیز میں مشغول ہے، اس کو کہتے ہیں غفلت۔ سورہ یونس 29 نمبر آیت میں ان کننا عن عبادتکم لغافلین۔ آخرت میں یہ اپنے باطل معبودین کے بارے میں بھی کہیں گے کہ ہم بے خبر تھے، ہماری توجہ نہ تھی تو تمہارے باتوں کو نہ خیال تھا، نہ سنتے تھے۔ دوسرا معنی غافل کا ہے، تغافل کے معنی سے غفلت نہیں ہوتی مگر جان بوجھ کر غافل ہو جانا، بے پرواہی۔ سورہ یونس 7 نمبر آیت میں ہے والذین هم عن آیاتنا غافلون، جان بوجھ کر غافل ہوئے تھے، پرواہ نہیں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے۔ 8ویں وجہ ہے قرآن کے بارے میں قبیح اقوال و اعمال کرتے ہیں تاکہ خود بھی اور دوسروں کو بھی قرآن کریم سے منع کر دے۔ سورہ یونس 15 نمبر آیت میں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات، آیات جب وضاحت سے پڑھتے ہو تو قال الذین لا یرجون لقاءنا آتی بقرآن غیر ھذا، تو کہتے ہیں دوسرا قرآن لے آؤ یا اس میں ترمیم کرنا چاہیے، کچھ مسائل ہٹانے چاہیے۔ سورہ مریم 73 نمبر آیت میں ارشاد ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات قال الذین کفروا للذین آمنوا ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا۔ جب قرآن کوئی پڑھتا ہے تو یہ لوگ دنیا پر استکبار کرتے ہیں کہ ہم ہر لحاظ سے تم لوگوں سے بہتر ہے، مال و دولت کے لحاظ سے ہم لوگ اچھے ہیں، تم لوگوں سے اچھے ہیں ہم۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تم لوگ اگر حق پر ہوتے تو تم لوگ بھی دنیاوی لحاظ سے ہماری طرح اچھے ہوتے، کھانے پینے رہائش کے لحاظ سے، گاڑی نوکر چاکر کے لحاظ سے ہم سے تم لوگ اچھے ہوتے۔ اس طرح سورہ حج 72 نمبر آیت میں ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات تَعْرِفُ فِی وُجُوهِ الَّذِینَ کَفَرُوا الْمُنکَرَ۔ جب قرآن مجید بیان کیا جائے گا تو کچھ لوگ خفا ہوں گے، غصہ ہوتے ہیں، کوئی طریقہ تلاش کرتے ہیں کہ کس چیز پر حملہ کرے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کام جو بھی کرے وہ کافر ہوگا۔ سورہ لقمان 37 نمبر آیت میں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا۔ جب قرآن بیان ہوتا ہے تو یہ غصہ ہوتا ہے تکبر کی وجہ سے۔ سورہ سبا میں ارشاد ہے کہ ان کے 3 کام ہیں قرآن کے مقابلے میں۔ سورہ سبا 43 نمبر آیت میں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين۔ جب قرآن سنتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ آدمی اپنے آباء و اجداد کے راستے سے گمراہ کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ ما هذا إلا إفك مفترى، تیسری بات یہ ان هذا إلا سحر مبين۔ سورہ جاسیہ میں ان کی ایک بات بیان فرمائی ہے، جب آیات بینات پیش ہوتے ہیں خاص کر باس بعد الموت کے بارے میں، وہاں بحث اس کا ہے۔ سورہ جاسیہ 25 نمبر آیت میں ہے
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا آتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ایک طرف قرآن پاک ہے اور دوسری جانب ان کے اقوال قبیحہ اور اقوال قبیحہ۔ نوواں وجہ ہے کہ قرآن کو مفترا کہتے ہیں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ اس نبی نے اپنے طرف سے گڑھا ہے۔ تقریباً قرآن کے 9 آیات میں اس کا ذکر ہے، ایک آیت میں تقول کہا گیا ہے کہ اپنے آپ سے بناتا ہے۔ 10واں وجہ ہے صد عن سبیل اللہ، سوا سبیل سے مراد قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم سے لوگوں کو ہٹاتے ہیں، بگاتے ہیں، لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ سورہ انعام 26 نمبر آیت میں ہے وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، وَهُمْ میں وہ لوگ بھی شامل ہے جو اب بھی قرآن سے لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ یہ صفت ان میں بھی آ جاتی ہے۔ یصدون عن سبیل اللہ، اس میں یکونها عوجا، شبہ اور شکوک نکالتے ہیں۔ سورہ فصلت آیت نمبر 26 میں ہے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قول کفار کا ہے کہ قرآن کو نہ سنو۔ 11واں وجہ ہے قرآن کو مانتے نہیں، قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔ سورہ روم 6 نمبر آیت میں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ 12واں وجہ ہے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے۔ اگر ان کی تعریف کی گئی ہو تو یہ اس حصے کو مانتے ہیں، اور جس حصے میں ان پر رد کیا گیا ہو اس حصے کو نہیں مانتے۔ 13واں وجہ ہے قرآن کو اساطیر کہتے ہیں، اساطیر الاولین، اساطیر جمع ہے 17 کا، 17 اصل میں لکھے ہوئے کو کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پہلے لوگوں کی لکھائی ہے یہ شام وغیرہ میں، پہلے جو ان کے بڑے ہیں ان کی جھوٹی کہانیاں چپ کر کتابوں کی شکل میں بکتی تھی، تو یہ لوگ قرآن کریم کو بھی اس جیسا کہتے تھے کہ یہ بھی ویسے ہی چیز ہے کہ اس کی طرح پہلے لوگوں کی جھوٹی کہانیاں ہیں، کہ یہ آیات پہلے پرانے یہود نصارہ مشرکین عرب کے بارے میں ہے، موجودہ لوگوں پر چسپاں نہیں ہونا چاہیے۔ اب بھی بعض لوگ ایسا کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 14واں وجہ ہے کفر کرتے ہیں آیات سے، چھپاتے ہیں آیات کو۔ 15واں وجہ ہے آنکھ بند کرتے ہیں قرآنی آیات پر، ضد اور عناد کی وجہ سے۔ سورہ کہف 101 نمبر آیت میں الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری۔ 16واں وجہ ہے استہزاء بالآیات، حضوا اصل میں ہلکا لینے کو کہتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں آیات کا۔ 17واں وجہ ہے قرآن کی درس کے وقت یہ کھیل اور تماشوں وغیرہ میں مصروف رہتے ہیں، دنیاوی مشاغل میں لگے رہتے ہیں، قرآن مجید کو توجہ نہیں کرتے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 2 میں ارشاد ہے ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون لاہیۃ قلوبہم۔ اگر قرآن کو توجہ بھی دے تو عمل نہیں کرتے، اپنے مشاغل میں مشغول رہتے ہیں۔ 18واں وجہ ہے کہتے ہیں اس نبی نے کچھ گڈ مڈ خواب دیکھ رکھے ہیں، کبھی ایک بات کرتے ہیں تو کبھی دوسرا۔ 19واں وجہ ہے قرآن کی مقابلے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عاجز کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ صرف کوشش کرتے ہیں، عاجز نہیں کر سکتے۔ 20واں وجہ ہے منہ پھیرتے ہیں قرآن مجید سے، اعراض کرتے ہیں۔ سورہ مومنون 26 نمبر آیت میں قد کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون۔ اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت ہوتے تو تم لوگ اپنے ایڑیوں پر پیر جاتے ہو۔ 21واں وجہ ہے استکبار، منہ تکبر کی وجہ سے پیرتے ہیں کہ ایسا تو ہم بھی لکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، مگر یہ ہمارے شان کے مطابق نہیں۔ 22واں وجہ ہے قرآن پاک کو اپک کہتے ہیں، اپک کے معنی ہے پیرنا، وہ جھوٹ جو صداقت سے پیر لے۔ 30واں وجہ ہے کہ دوسرے قوموں کی مدد لیتے ہیں، جیسا کہ اکثر موحدین پر الزام بھی لگاتے ہیں کہ باہر کے پیسوں پر کام کرتے ہیں۔ 24واں وجہ ہے سورہ الفرقان 30 نمبر آیت میں وقال الرسول یا ربی انی قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا اور قیامت میں بھی فرمائیں گے، ایسا نہیں کہ حاجروا بلکہ فرمایا اتخذوا مہجورا۔ مہجور کے 2 معنی ہیں، ایک ہے چھوڑا ہوا، ابن کثیر کہتا ہے جو مانتا نہیں، انکار کرتا ہو، عمل نہیں کرتا۔ دوسرا معنی ہے حجر سے، بکواس، بے پیدا باتیں، کہ یہ کیا بے پیدا باتیں ہیں کہ لوگ چاند پر پہنچ گئے اور تم لوگ یہ مسائل چھیڑ رہے ہو۔ تو قرآن مجید تو جنت پہ پہنچانے والی کتاب ہے، سدرۃ المنتہا تو چاند سے بھی اوپر ہے، قرآن جنت تک پہنچانے والی کتاب ہے۔ 25واں وجہ ہے یقین نہیں رکھتے، عدم یقین بالآیات، دل میں یقین نہیں ہے۔ 26واں وجہ ہے قرآن کو سحر کہتے ہیں کہ یہ منتر ہے، جادو ہے۔
27واں وجہ ہے لوگوں کو قرآن مجید سے گمراہ کرنا، لوگوں کو پھیرنا۔ یضل عن سبیل اللہ، دوسری کتابوں کو پڑھنے کو دیتے ہیں قرآن کے مقابلے میں۔ 28واں وجہ ہے اتباع الآباء، جب ان لوگوں سے قرآن اور رسول کی تابعداری کا کہا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، قرآن و سنت کے مقابلے میں اپنے بڑوں کو پیش کرتے ہیں، اپنے عالموں کو جو گزرے ہیں اس کو پیش کرتے ہیں۔ 29واں وجہ ہے جدال، سورہ غافر 4 نمبر آیت میں ارشاد ہے ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین، مجادلہ کیا ہے؟ اعتراض کرنا، اعتراضات کرنا، شبہات کرنا، اس لیے کہ یہ ہار مانے۔ 30واں وجہ ہے الحاد بالآیات، سورہ صافات 40 نمبر آیت میں ارشاد مبارکہ ہے ان الذین یلحدون فی آیاتنا، الحاد سے مراد ہے کجروی، ٹیڑے راستے پر جانا، آیات کو ٹیڑھا کرنا۔ یہ بھی داخل ہے قرآن سے لوگوں کو منع کرتے ہیں لا تسمعوا، یہ بھی داخل ہے کہ شبہات اور اعتراضات کرتے ہیں۔ 31واں وجہ ہے قرآن پاک کا استحقاق مالداری سے ثابت کرتے ہیں، سورہ زخرف 31 نمبر آیت میں ارشاد مبارکہ ہے وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ یہ قرآن کیوں نازل نہ ہوتا کسی مالدار آدمی پر۔ 2 گاؤں ہے، ایک مکہ ہے اور ایک طائف، یعنی دین بھی یہ لوگ مالداری کے تابع کرتے ہیں کہ ان دونوں گاؤں میں کسی مالدار آدمی پر یہ قرآن کیوں نازل نہ ہوا۔ 32واں وجہ ہے یہ لوگ کہتے ہیں قرآن میں کوئی بھی خیر نہیں، کسی قسم کا خیر نہیں قرآن مجید میں۔ سورہ احقاف 11 نمبر آیت میں ارشاد مبارکہ ہے وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، کفار صحابہ کے بارے میں کہتے اگر اس قرآن میں کچھ پیدا ہوتا تو یہ لوگ ہم سے آگے نکل سکتے۔ نکرہ آیا ہے کہ خیر نہیں اس قرآن میں، اگرچہ جو کام صحابہ نے کیا اس میں لازمی خیر نہ ہوگا۔ ابن کثیر اس آیت کے نیچے لکھتے ہیں کہ کوئی بھی خیر نہیں اس کام میں جو صحابہ نے نہ کیا ہو۔ 33واں وجہ ہے کراہیت ما انزل اللہ، بعض لوگوں پر قرآن کریم بہت ناگوار لگتا ہے، سورہ محمد 9 نمبر آیت میں ذالک بانہم کریہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، نقصان یہ ہے کہ سارے اعمال تباہ ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ قرآن جس پر ناگوار لگے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے حبط ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ 34واں وجہ ہے قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ رونا چاہیے تھا، سورہ نجم 59 اور 60 نمبر آیت میں افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون، تعجب کرتے ہیں انکار کا اور مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیا ہے اس میں لکھا ہوا۔ 35واں ہے مداحنت بالقرآن افبھذا الحدیث انتم مدہنون، ادہان سے مراد یہاں تکذیب ہے، سستی کاہلی، قرآن کے بارے میں نہ ماننا بھی مداحنت میں ہے۔ 36واں وجہ ہے بالکل انکار قرآن کریم سے، سورہ ملک 9 نمبر آیت میں وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، تم لوگوں کے پاس ڈرانے والا نذیر نہیں آیا تھا کیا؟ کہیں گے کہ آیا تھا، مگر ہم نے تکذیب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں نہیں اتاری ہے۔ 37واں وجہ ہے کہ یہ قرآن قول البشر ہے، قرآن کو مخلوق کہنا یہ بھی اس میں شامل ہے، یعنی بشر کا قول ہے، یہ کفار کا عقیدہ تھا۔ سورہ مدثر آیت نمبر 24 اور 25 میں ارشاد ہے فقال ان ھذا الا سحر یوسر ان ھذا الا قول البشر، سحر بھی کہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بشر کا بنایا ہوا ہے۔ یہ سب قرآن کے خلاف مخلوق لگے ہوئے ہیں، کوئی بھی دلیل ان لوگوں کے پاس نہیں قرآن کے خلاف، یعنی قرآن کے خلاف کوئی بھی دلیل نہیں کہ قرآن مجید کو غلط ثابت کرے۔ قرآن سچا ہے جو ثابت ہوا ہے الحمدللہ ان دلائل سے۔ 3 اصول بیان ہوئے، چوتھا اصول جو ہے ایمان بالآخرہ، اس کا انشاءاللہ اگلے درس میں بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے برکت سے ہمارے سارے مسائل اور پریشانیاں دور فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔